پسلی کے درد، نمونیا وغیرہ اور حلق کے درد میں عود ہندی کا استعمال۔ حضرت قیس بنت محسن رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم لوگ اس عود ہندی کا استعمال کیا کرو کیونکہ اس میں 7 بیماریوں کا علاج ہے۔ حلق کے درد میں اسے ناک میں ڈالا جاتا ہے اور پسلی کے درد میں چبائی جاتی ہے۔ عود ہندی کے متعلق امام ابن اثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ کست بحری ہی ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ ایک ایسی لکڑی ہے جس کے ذریعے دھونی دے کر خوشبو حاصل کی جاتی ہے۔ دل کے مریض کے لیے ہریرا پکانا۔ حضرت عروہ رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مریض کے لیے اور میت کے سوگواروں کے لیے تلبینہ ہریرا پکانے کا حکم دیتی تھی اور فرماتی تھی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا تلبینہ مریض کے دل کو سکون پہنچاتا ہے اور غم کو دور کرتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ تلبینہ سے مراد ایسا حلوہ ہے جسے سوجی، روا، دودھ اور شہد ملا کر تیار کیا جاتا ہے۔ نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تلبینہ ایسے کھانے کو کہتے ہیں جو آٹے یا چھان میں پانی ملا کر تیار کیا جاتا ہے، اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ اس میں کبھی کبھار شہد بھی ڈال لیا جاتا ہے۔ حروی وغیرہ نے کہا ہے کہ اس کا نام تلبینہ اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ یہ اپنی سفیدی اور باریکی میں دودھ کے مشابہ ہوتا ہے، اور اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ غمگین آدمی کو ہریرا کھلانا مستحب ہے۔ جامع ترمذی میں تلبینہ کی جگہ لفظ حصا بھی استعمال ہوا ہے۔ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں حصا ایسا کھانا ہے جو آٹا، پانی اور تیل کو ملا کر پکایا جاتا ہے، بعض اوقات اس میں میٹھا بھی ڈالا جاتا ہے۔ یہ اس قدر رقیق یعنی مائی ہوتا ہے کہ اسے پیا جا سکتا ہے۔ تحفۃ الاحوذی۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں بعض حضرات نے اس کھانے میں تیل کی جگہ گھی کا ذکر کیا ہے، اہل مکہ اسے ہریرا کا نام دیتے ہیں۔ جوڑوں کے درد کا علاج۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ارک النساء یعنی جوڑوں کے درد کی شفا جنگلی بکری کے چوتڑ میں ہے، اسے گلایا جائے، پھر اس کے 3 حصے کیے جائے اور پھر ہر روز ایک حصہ نہار منہ پیا جائے، یعنی خالی پیٹ۔ ارک النساء سے مراد جوڑوں کے درد کی وہ قسم ہے جو ران سے شروع ہو کر گھٹنے یا قدم تک پہنچتی ہے۔ بچھو وغیرہ کے ڈسنے کی وجہ سے علاج کا طریقہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز ادا کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ زمین پر رکھا تو بچھو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈس لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے کے ساتھ اسے مار ڈالا، اور جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچھو پر اللہ کی لعنت ہو، نمازی غیر نمازی، پیغمبر غیر پیغمبر کسی کو معاف نہیں کرتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی اور نمک منگوایا، اسے برتن میں ڈالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پانی اپنی انگلی پر گرا رہے تھے جہاں بچھو نے ڈسا تھا، نیز اس جگہ پر ہاتھ پھیر رہے تھے اور معوذتین صورتوں کے ساتھ دم کر رہے تھے۔ یہ روایت صحیح ہے الصحیحہ۔ نظر بد برحق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر بد لگنا حق ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں یہ لفظ ہیں
نظر بد لگ جانا برحق ہے، اور اگر کوئی چیز تقدیر پر غالب آتی تو وہ نظر آتی۔ بخاری مسلم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ نظر بد انسان پر اللہ کے حکم سے اثر انداز ہوتی ہے، حتیٰ کہ اگر وہ کسی اونچی جگہ پر ہو تو وہ نظر بد کی وجہ سے نیچے گر سکتا ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں قضاء و تقدیر الہی کے بعد سب سے زیادہ اموات نظر بد کی وجہ سے ہوں گی۔ یہ روایت حسن ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، نظر بد کی حقیقت یہ ہے کہ کوئی بری طبیعت کا مالک اپنی حسد بری نظر کسی پر ڈال کر اسے کوئی نقصان پہنچائے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے حکم سے نظر بد کا لگنا اور اس کی تاثیر برحق ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ اسی کے قائل ہے۔ نظر بد کا علاج۔ نظر بد لگ جانے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دم کرنے کا حکم دیا کرتے تھے، جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان کیا، آپ رضی اللہ عنہا نے یوں بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نظر بد لگ جانے پر معوذتین وغیرہ جیسی پناہ کے کلمات پڑھ کر دم کر لیا جائے۔ بخاری مسلم۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر نظر بد کی وجہ سے سیاہ دھبے پڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر دم کرو کیونکہ اسے نظر بد لگ گئی ہے۔ بخاری مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر بد سے بچاؤ کے لیے معوذتین صورتیں یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھا کرتے تھے، جیسے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنات سے اور انسانوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے، یہاں تک کہ معوذتین صورتیں نازل ہوئی۔ پس جب وہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ دم کرنا شروع کیا اور ان کے علاوہ تمام دموں کو چھوڑ دیا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ واضح رہے کہ ہر نظر لگانے والا حاسد ہی ہوتا ہے، جبکہ ہر حاسد نظر لگانے والا نہیں ہوتا، لہذا جب حاسد سے پناہ مانگ لی جائے گی تو نظر لگانے والے سے پناہ بھی اسی میں آ جائے گی۔ سورۃ الفلق میں حاسد سے پناہ مانگنے کا ذکر ہے، لہذا نظر بد سے بچنے کے لیے یہ صورت پڑھتے رہنا چاہیے، اور مزید یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا، جیسے کہ مندرجہ بالا حدیث میں موجود ہے۔ معوذتین کے علاوہ آیت الکرسی، سورہ فاتحہ اور اللہ سے پناہ مانگنے والی دعائیں پڑھنی چاہیے۔ ان دعاؤں میں سے چند ایک حسب ذیل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے لیے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ بے شک تمہارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے لیے ان کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے پورے کلموں کے ذریعے سے ہر شیطان اور ہر زہریلے ہلاک کرنے والے جانور سے اور ہر نظر لگانے والی آنکھوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ بخاری و مسلم، صرف بخاری۔ ایک روایت میں پناہ مانگنے کے یہ کلمات موجود ہیں،
اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ میں اللہ تعالیٰ کی کلمات تامہ کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں اس کے غضب سے، اس کے عذاب سے، اور اس کے بندوں کے شر سے، اور شیطانوں کے وسوسے سے، اور ان کے میرے پاس حاضر ہونے سے۔ یہ روایت حسن ہے، ابو داؤد، ترمذی۔ نظر بد کے علاج کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نظر زدہ شخص کے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھی جائے: بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد، اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ یا یہ دعا پڑھی جائے: بسم اللہ یبریک من کل داء یشفیک ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر کل ذی عین۔ صحیح مسلم۔ مذکورہ بالا دونوں دعاؤں کے علاوہ مریض کے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے: اذھب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، بخاری۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جس کی نظر لگی ہے اگر اس کا پتہ چل جائے تو اس سے غسل کروایا جائے، اور پھر جس پانی سے اس نے غسل کیا ہے اسے نظر زدہ شخص کے جسم پر بہا دیا جائے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم سے غسل طلب کیا جائے تو غسل کرو۔ ایک طویل روایت میں موجود ہے کہ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ سفید رنگ اور خوبصورت جسم کے مالک تھے۔ وہ ایک مرتبہ غسل کر رہے تھے کہ ان کے قریب سے حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا۔ انہوں نے یہ کہہ دیا: میں نے آج کے دن کی مانند کوئی دن نہیں دیکھا اور نہ ہی ایسا خوبصورت جسم، بس یہ سننا تھا کہ حضرت سہل رضی اللہ عنہ نظر لگنے کی وجہ سے زمین پر گر پڑے۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو آپ نے دریافت کیا کہ تم کس پر اس کو نظر لگانے کا الزام لگاتے ہو؟ تو لوگوں نے عامر بن ربیعہ کا نام پیش کیا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر رضی اللہ عنہ کو بلا لیا اور ان پر غصے ہوئے اور فرمایا: کس وجہ سے تمہارا ایک اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے؟ جب تو نے ایسی چیز کو دیکھا جو تجھے اچھی لگی تو تم نے اس کے حق میں برکت کی دعا کیوں نہ کی؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اس یعنی سہل کے لیے غسل کرو۔ چنانچہ انہوں نے اپنا چہرہ، اپنے ہاتھ، اپنی کہنیاں، اپنے گھٹنے، اپنے قدموں کے اطراف اور اپنے ازار کے اندرونی حصے کو ایک برتن میں دھویا۔ پھر ایک آدمی نے اس پانی کو پیچھے سے سہل کے سر اور کمر پر ڈالا، پھر اس برتن کے سارے پانی کو اس پر انڈیل دیا گیا۔ یوں سہل رضی اللہ عنہ تندرست ہو گئے اور لوگوں کے ساتھ واپس گئے تو انہیں کوئی تکلیف بھی نہیں تھی۔ سنن ابن ماجہ اور موطا کی روایت میں عامر رضی اللہ عنہ کو غسل کی جگہ وضو کا حکم دینے کا ذکر ہے۔ وہ روایت بھی صحیح ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو چیز اچھی لگے اسے دیکھ کر اس کے حق میں برکت کی دعا کرنی چاہیے، یعنی بارک اللہ یا ماشاء اللہ کہہ دینا چاہیے، اس سے نظر بد نہیں لگتی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص کوئی چیز دیکھے اور وہ اسے اچھی لگے تو کہے ماشاء اللہ ولا قوت الا باللہ، تو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ جادو کے ذریعے جادو کا علاج جائز نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نشرہ یعنی جادو کے ذریعے جادو کا علاج کرنے کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ شیطانی کام ہے۔ نشرہ سحر زدہ شخص سے جادو کو دور کرنے کو کہتے ہیں۔ اس کی ایک قسم تو وہ ہے جو اہل جاہلیت میں مروج تھی،
اور وہ یہ ہے کہ جادو کے ذریعے ہی جادو کا علاج کرنا یہ قطعا ناجائز ہے۔ علاوہ ازیں مصنون اذکار، دعاؤں اور شرک سے پاک کلام کے ذریعے جادو کا علاج کرنا درست ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ قتادہ رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ میں نے سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے دریافت کیا کہ اگر کسی پر جادو ہو جائے یا کوئی ایسا عمل ہو جائے جس کی وجہ سے اسے اس کی بیوی کے پاس جانے سے روک دیا جائے تو اس کا دفعہ کرنا یا اسے زائل کرنے کے لیے کلام استعمال کرنا درست ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ وہ کلام شرک پر مشتمل نہ ہو، کیونکہ اس سے پڑھنے والے کا مقصود اصلاح ہے۔ جو چیز نفع رساں ہو اس کے استعمال میں کوئی ممانعت نہیں۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں سحر زدہ شخص سے جادو ختم کرنے کو نشرہ کہتے ہیں۔ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم یہ ہے کہ جادو کو جادو کے ذریعے ہی ختم کیا جائے، یہ ناجائز اور شیطانی عمل ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ دم، تعوذات، ادویات اور مباح دعاؤں کے ذریعے اس کا علاج کیا جائے، یہ عمل بلا تردد جائز ہے۔ زاد المعاد۔ جادو سے بچاؤ کے لیے اجوا کھجور کا استعمال۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے صبح کے وقت 7 اجوا کھجوریں کھا لی، اس دن اسے نہ زہر نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ جادو۔ بخاری۔ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ فرماتے اجوا مدینہ منورہ کی عمدہ کھجوروں کی ایک قسم ہے۔ ابن اثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اجوا مدینہ کی کھجور کی ایک قسم ہے جو سیاہ رنگ کی ہوتی ہے اور اس کا بیج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا۔ مناوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ اجوا کھجور شکل و صورت اور نام میں جنت کی اجوا کھجور کی مشابہ ہے، لیکن لذت اور ذائقے میں نہیں۔ مکھی کے ایک پر میں بیماری ہے اور دوسرے میں شفا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی ایک کے برتن میں جب مکھی گر جائے تو وہ پوری مکھی کو برتن میں ڈبو دے اور پھر اسے نکال کر پھینک دے، کیونکہ اس کے ایک پر میں شفا ہے اور دوسرے میں بیماری ہے۔ سنن ابی داؤد میں یہ لفظ زائد ہے کہ مکھی مشروب میں اپنا وہ پر ڈبوتی ہے جس میں بیماری ہوتی ہے۔ بخاری۔ عبداللہ بن عبد الرحمن بسام رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کمال حکمت ہے کہ اس نے مکھی کا وہ پر ڈبونے کا حکم دیا جس میں شفا ہے، تاکہ اس کی دوا اس کی بیماری کے بالمقابل ہو جائے اور وہ اس کے ضد بن کر اس کا نقصان رفع کر دے۔ اغلب یہی ہے کہ ڈبونے سے یقیناً مکھی مر جائے گی، خواہ پانی گرم ہو یا سرد، لہذا اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دفع ضرر کے لیے مکھی کو مارنا جائز ہے۔ وضو کا بچا ہوا پانی موجب شفا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے، میں بیمار تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور وضو کا پانی مجھ پر ڈالا یا فرمایا اس پر یہ پانی ڈال دو، اس سے مجھے ہوش آ گیا، میں نے عرض کیا کہ میں تو کلالہ جس کے والدین اور اولاد نہ ہوں، میرے ترکے میں تقسیم کیسے ہوگی؟ تو اس پر یہ آیت میراث نازل ہو گئی۔ بخاری۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس پانی سے وضو کیا گیا ہو وہ باعث شفا ہوتا ہے۔ مریضوں کو کھانے پینے پر مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اپنے مریضوں کو کھانے پینے پر مجبور مت کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ انہیں کھلاتے پلاتے ہیں۔ یہ روایت صحیح ہے، ابن ماجہ، ترمذی وغیرہ۔